محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ، پھر قیمت جو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا. کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام کو. کہاں سے وہ چیز ہم لائیں؟ کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے. تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان اجڑ کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے. ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں. اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا. ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا. بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جو گا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا. کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے. اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا. چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا. اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں. بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر. بیوی نے چراغ بجھا دیا. یہ عمل تو صحابی کر رہا اپنے گھر میں. ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے. اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیرے ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا. ایک اور موقع ہے مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے. ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا. بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس. انہوں نے کہا اس کو دے دو. وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں. کہنے لگا بھی بات ہے صاف، 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے. انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا. اس نے پتے چبا لیے. کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا، میں
पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया, और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया, लोगों ऐसी गड़बड़ ना करो वरना मैं वो खुदा हूं। फअख़ज़तकुमुस साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग आ रहे। इसी को कुरान करीम कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया। ओ मेरे मालिक, तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के, शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में। कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामिला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है? फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे। यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है? पिछले साल की बात है, यही मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था बाहर, आगे शहर के वो आदमी वो कहने लगे जी एक काम आए हैं। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता। मैंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारिया नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आप दे लूंगा। 25,000 गुम हुए हैं ना, 12.5 मेरे, 12.5 तुम्हारे। कहते हैं देखो ना जी बाल बच्चे, छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। जितना मैंने समझाया नहीं मानना कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को, वलियों को, तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे।
اولیاء کرام رجمت, ذہنیت ماری گئی, سمجھ نہیں پاتے, دین کے قریب نہیں آتے لوگ, سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ہے ادھر ولی کی موت آتی ہے, ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے, شرک و بدعت کی لعنت سے بچے, کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے, ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا, غم نہ کر, بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے, ہر اس آرزو کو پورا کریں گے, جو مانگو گے وہی ملے گا, جو کہو گے وہی دیا جائے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں, ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں, آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا. اللہ غنی, رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی, جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا, یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں. رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا, مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا. فرمایا نزلا من غفور رحیم, یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں, اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں, روتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں. پتا تھا کہ ایک طرف سی دل میں امنگتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ایک طرف سی دل میں امنگتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا, اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا, اپنی بگڑی کا سوال کر, اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے. عقیدہ بھی بناؤ, اعمال بھی بدلو, مزاج بدلو, طبیعتوں میں انقلاب لاؤ, اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ. تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ, میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں. جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں, میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا, وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے. تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا, یہ زندوں کے لیے آیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے, گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا. وہ نبی ایسا تھا, اس کے معجزات ایسے تھے. قبر میں دیکھا کہ ایک بڑھیا جل رہی ہے, سڑ رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے, رو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے. چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی, مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے, تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا, الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا, اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات, حضور کا فرمان ہے. فرمایا اے عیسیٰ, اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم,
اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے، عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے، آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ کا معمول بنا لے، مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی۔ کتنا قرآن، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں، ابھی کئی دن ہو گئے اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا۔ اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں کھڑے دم نکل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل هو اللہ شریف چھوٹی سی صورت ہے، وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جوان، اتنا بہادر جوان، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، مالک کی کائنات نے خوش ہو کر کے دیا۔ لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کروٹیں بدل رہے ہیں، بیٹا عائشہ رو رہی ہے، کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تو بڑا بہادر ہے، تجھے کیا پریشانی؟ فرمایا او لوگوں آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ہم قبروں کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بازار میں سے گزرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے، یہ وزیر پڑا ہے، یہ چیئرمین پڑا ہوا ہے، یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے، قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں۔ اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے، کپڑا آئے گا، مگر جب فاروق اعظم کی باری آئے گی خدا کی قسم نبی کا مصلی آئے گا۔ فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا۔ میرے نبی
نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ اتنا اولو اعظم انسان، ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے۔ کئی لوگ عمر سے بیچارے جلتے ہیں، سڑتے ہیں، بھلا عمر کا اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا جہاں عمر نہیں وہاں ککھ نہیں۔ تیرے پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، پاسپورٹ تیرا، عمر وہاں بھی موجود ہے۔ ویزا تیرا، عمر وہاں موجود، آئیڈینٹی کارڈ تیرا، عمر وہاں موجود، اور افسروں اور جرنیلوں کرنیلوں ڈومیسائل تیرا، عمر وہاں بھی موجود۔ افسروں تمہارے ڈاکومنٹ میں عمر موجود، اور ہر آدمی کے ساتھ عمر موجود۔ جس کے ساتھ عمر نہیں وہ بازار میں نہیں، وہ قبر میں ہے۔ جس کے ساتھ عمر نہیں، عمر جس کی ختم ہو گئی، وہ کہاں جائے گا؟ وہ بولو صحیح، تم فیصل آباد میں درختوں پہ تو نہیں لٹکا دیتے؟ تمہارا کچھ پتہ نہیں، بہتے نیک ہوئے بیٹھے ہو، ہاں تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہو۔ جس کے ساتھ عمر نہیں وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ امام مظلوم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جلیل القدر صحابی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار تشریف فرما تھے، قدم دراز فرمائے ہوئے تھے، آپ نے بھی تکلف آرام استراحت فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق آئے یوں ہی تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے یوں ہی قدم دراز کیے رکھے، عثمان آئے آپ با تکلف اٹھ بیٹھے، اپنے قدموں پہ پیروں مبارک پہ کپڑا ڈال لیا، پوچھا گیا کالی کملی والے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور میں حیا نہ کروں عثمان کا؟ اور فیصلہ بادیوں میں تمہیں اپنے درد دی کی کیا کیا باتیں بتاؤں، اور دروازہ ہو تیرا، کوئی رشتے کے لیے گورنر آ جائے، شادی کے لیے وزیر آ جائے، چیئرمین آ جائے، کوئی سفیر آ جائے، ساری گلی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، سب لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لوگ مزے ہو گئے، اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دروازہ ابو بکر کا ہے، دولہا محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا داماد تم سے ناراض ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، دروازہ صدیق کا ہے، دلہا امام الانبیاء ہے۔ اور دوسرا رخ بھی دیکھو، دروازہ کالی کملی والے کا ہے اور سیرا باندھے دلہا بن کر عثمان کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، بیٹھ جائیں آپ سب لوگ۔ عرض یہ کر رہا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات حضور کے دروازے پہ تشریف لائے دلہا بن کر۔ تو جیسے حضرت فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں پنجتن پاک، ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک۔ میرے نبی کو جسم کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی مبارک لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم رکھ دیا وہ بھی پاک۔ اور حسین کا تو کہنا ہی کیا ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کالی کملی والے نے رکھا۔ تیرا نانا بادشاہ ہو سکتا ہے، تیرا نانا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تیرا نانا گورنر بن سکتا ہے، حسین کا نانا دو جہان کا سردار ہے۔
तेरी अम्मा शाहजादी हो सकती है, वजीरजादी हो सकती है, बड़े बड़े खाते पीते घरानों की बेटी हो सकती है, सोने वाली बन सकती है, चांदी वाली बन सकती है, कोठे बंगले वाली बन सकती है, तुझे क्या मालूम है हुसैन की अम्मा जन्नत की सरदार है। और नाना दो जहान का सरदार, अम्मा जन्नत की सरदार और अब्बा सारी दुनिया के वलियों का सरदार। कितना ऊंचा मकाम है। तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होंगे, मासी, फूफी, खाला, नानी नाम रखेंगी। खुदा की कसम, हुसैन पैदा हुआ नाम काली कमली वाले ने रखा। तेरे बच्चे रिश्तेदारों की गोद में खेलेंगे, हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की गोद में खेलता था। अपने लुआब दहन की सरकार ने घुट्टी दी। तेरे माथे पे अब्बा अम्मा बोसा देंगे। हुसैन वो है जिसके माथे पे काली कमली वाले ने लाखों मर्तबा बोसा दिया। सर सजदे में है, हुसैन पुष्ट पर सवार हो गए। काली कमली वाले ने तस्बीह तो लंबी कर दी, सजदा बहुत लंबा कर दिया, सर नहीं उठाया, इसलिए मबादा हुसैन को गिरकर चोट न लग जाए। फारूक आजम ने बड़ा एहतराम फरमाया। सारे सहाबा बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और क्यों ना करते। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर काली कमली वाले तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, लगते जिगर मैं अंदर आया चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा आप अंदर तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दे। सही समझ गए, तंगी है, चादर फेंक दी। तशरीफ लाए, पूछा क्या बात, अर्ज की अब्बा इतना कपड़ा भी नहीं है जो अपना बदन छुपा सकूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सैयद फातिमातुज़ ज़हरा नमाज पढ़ती पढ़ती गिर पड़ी मुसल्ले पे। पूछा, लफ्ज़े जिगर क्या हुआ, नूर नजर क्या हुआ, ये बात क्या बनी। रोने लगी, अब्बा आज तेरी बेटी का 5 दिल का फाका है। 5 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, कोई शय दस्तयाब नहीं, एक खजूर का दाना भी नहीं, इसलिए कमजोरी आ गई, इसलिए गिर गई हूँ। सरकार ने फरमाया, लगते जिगर मुसल्ला उठा। फातिमातुज़ ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। फरमाया, बेटी जितना सोना चाहो उठा लो, पर याद रखो इसकी जिम्मेदारी भी, इसका जवाब भी क़यामत में देना पड़ेगा। खुदा की कसम, पैगंबर की लगते जिगर ने सोने पे थूक कर मुसल्ला डाल दिया। मैं सोने का क्या करूंगी। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सारे सहाबा के सरदार सिद्दीक़ अकबर दोपहर के वक्त मदीने पाक में मस्जिद नबवी में धूम में बैठे हैं। फारूक आजम आए, पूछा, अबू बकर अभी तो नमाज का वक्त नहीं हुआ, अभी से क्यों बैठे। फरमाया, फारूक 2 दिल की भूख ने बेताब कर दिया। फारूक आजम फरमाने लगे, अपना भी यही हाल है, 3 दिन की भूख ने तंग कर दिया, मैं भी घर से निकल आया। जनाब मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन हजरात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अबू बकर आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर 3 हज़रात तशरीफ ले गए। पता चला कि अबू अयूब अंसारी मकान पे नहीं है। घरवाली ने कहा, घरवाला नहीं है तो घरवाली तो है, तशरीफ रखे आप। खाना पकाया, सामने रखा। आपने एक रोटी पे सालन रखते हुए फरमाया, 5 दिन का तो मेरा फाका है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे पहुंचा के आओ।
عظیم بات ہے. شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا, پلسرات لگی ہوگی, انبیاء گزر رہے ہوں گے, رسول گزریں گے, پیغمبر گزریں گے, کتب گزریں گے, ابدال گزریں گے, غوث گزریں گے, اولیاء کرام گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, ساری دنیا گزر رہی ہوگی. آئے گی کالی کملی والے کی لگتے جگر کی باری, فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ, اے نوح نبی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اے اسماعیل ذبیح اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ, اے یوسف علیہ السلام, اے یعقوب علیہ السلام, او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت, قطبوں ابدالوں, عبد القادر گیلانی, بہاء الحق زکریا ملتانی, علی احمد حجویری, معین الدین چشتی میری, بابا فرید, تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو, اس لیے کہ خاتون جنت پل سرات سے گزرنے والی ہے.